السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی تشریح چل رہی تھی۔ آج اس کا آخری بیان ہے۔ 12واں اور 13واں حکم معاشرتی جو برائیاں ہیں اس کو ہمارے رب نے ان 2 آیتوں میں بیان کیا ہے، اور ان 15 آیتوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی اس کے جو احکامات ہیں ہمارے رب نے قرآن پاک کی ان 15 آیتوں میں ان احکامات کو بیان فرمایا، اور ان 15 آیتوں میں جو سرنامہ ہے، یعنی پہلی جو عنوان ہے جس کو ہیڈنگ کہتے ہیں، عنوان ہے، سرنامہ ہے، اس میں جو آیت ہے وہ یہ ہے: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس آدمی کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ جل جلالہ سے ملاقات وہ کرے گا تو وہ کون ہے؟ وہ ایمان والا ہے، آخرت کا ارادہ رکھے اور اس میں ایمان بھی ہو، اور آخرت کے لیے ایسی کوشش کرے جیسے کہ کوشش کا حق ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کیسی کوشش کا حق ہے، کا ایسی کوشش کا حق ہے جو کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ہر کوشش وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوششیں لوگ کرتے ہیں، عاملۃ ناصبہ، یہ حل اتاک حدیث الغاشیہ میں آیت ہے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ایک عیسائیوں کے عبادت گزار پر، جس کو راہب کہتے تھے، تو اس کا رنگ مجاہدات کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے کالا پڑ گیا تھا، اور انتہائی مشقت والی زندگی وہ گزار رہا تھا اپنے خیال کے مطابق کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں دیکھا ان کو، اور اس کی حالت زار پر حضرت رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کسی نے کہا حضرت یہ تو عیسائیوں کا آدمی ہے، عیسائی ہے، آپ اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے اس کو دیکھ کر کے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ بہت سارے چہرے کل قیامت کے دن دبے ہوئے، پریشان، بے قرار اور عاملۃ ناصبہ، انہوں نے دنیا میں ان لوگوں نے بہت زیادہ عمل کیا ہوگا، اور ناصبہ، نون صاد با، یہ تھکاوٹ کے لیے آتا ہے، ایسے عمل کیے ہوں گے کہ اپنے آپ کو خوب تھکایا ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے نبی کو مانا نہیں، ترتیب نبوی میں نہیں ہے، تو فیصلہ کیا ہوگا؟ تصلا نارا حامیہ، گرم گرم آگ میں یہ لوگ جائیں گے۔ تصلا نارا حامیہ، یہ آدمی کو دیکھ کر کے یہ آیت یاد آئی۔ تو کوششیں لوگ کرتے ہیں، لیکن کون سی کوشش کارآمد ہے؟ وہ وہی کوشش کارآمد ہے جو اللہ کے رسول کی ترتیب کے مطابق ہو۔ اس میرے جملے میں میرے لیے بھی اور آپ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس چھوٹے سے جملے میں بہت بڑا سبق ہے۔ تہجد میں نکلے مسجد میں، یہ بات چل رہی ہے سعی لہا سعیہا کی، کوشش ایسی کرو جیسے کوشش کا حق ہے، تمہارے نبی سے مروی ہے، تمہارے نبی کی ترتیب کے ساتھ وہ میل کھا رہی ہے تو زبردست، نہیں میل کھا رہی ہے تو پریشانی کی بات ہے۔ تہجد میں نکلے، دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چپ خاموش دعا مانگ رہے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، لیکن عمل کے اندر، نماز میں، تلاوت میں انتہائی خاموشی۔
حضرت عمر کے پاس سے گزرے، وہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں. تو خیر آپ دیکھا اس موقع پر آپ نے کچھ نہیں فرمایا. کسی اور موقع پہ حضرت نے پوچھا کہ ابو بکر، میں رات آیا تھا تم لوگ، اس لیے کہ آپ کا معمول گھر کے اندر عمل کا تھا، کبھی کبھی مسجد میں اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے. ابو بکر میں نے رات کو تمہیں دیکھا، تمہاری کیفیت یہ تھی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت اسمعت من ناجیت، جس رب کے ساتھ میری ہم کلامی، میری سرگوشی چل رہی ہے، مجھے کسی کو کیا سنانا، مجھے تو رب کو سنانا ہے، اس لیے میں تو یہ کر رہا ہوں. یہ جملہ ہمارے استاد نقل کرتے تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، تو حضرت مولانا یوسف بنوری کے خادم بھی تھے، داماد بھی تھے، جامعہ بنوری ٹاؤن کے محتمم بھی تھے. تو حضرت کی زندگی میں کبھی بھی بخاری شریف کا ختم بڑے آب و تاب کے ساتھ نہیں ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں جی، نعتیں ہو رہی ہیں، سڑکیں بند ہو گئی جی، بخاری شریف کا ختم ہے. بھائی اس لیے کہ جس چیز میں ذرا سی چھوٹ مل جاتی ہے اس کا رخ بدل دیتے ہیں لوگ. تو کوئی کہتا کہ حضرت اتنا بڑا آپ کا مدرسہ ہے، بخاری شریف کا ختم آپ نہیں کراتے، تو وہ فرماتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جملہ دہراتے تھے، اسمعت من ناجیت، مجھے کسی کو کیا سنانا، ہم اس چھوٹی سی کلاس میں اللہ کو سنا رہے ہیں، یہ بچے سن رہے ہیں، یہ بچے پھر جا کر کے سنائیں گے آگے، ہم نے کسی کو کیا سنانا، بتانے کہ جی ہمارے اتنے فضلاء ہو گئے، ایسے کام ہے اور یہ ہے وہ ہے، کام نہیں بتاتے کسی کو. تو استاد یہ فرماتے تھے کہ میں بھی اپنی شیخ کی ترتیب پر بخاری شریف کا ختم نہیں کراتے تھے. ابھی اس وقت بھی حضرت مولانا سید سلیمان بنوری جو حضرت کے صاحبزادے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محتمم ہیں، تو بس کلاس میں اسی کلاس کے بچے جو استاد پڑھا رہا ہے بس وہ ختم ہو جاتا ہے اور ختم بخاری کی دعا ہو جاتی ہے. خیر حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم اتنے زور زور سے پڑھ رہے تھے، تو پہلا جواب بھی اچھا تھا، آپ نے سن لیا اس کی اچھائی. تو حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اطرد الشیطان و اوقظ الوسنان. حضرت شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے قرآن جب زور سے پڑھا جائے، تو میں شیطان کو دھتکار رہا تھا، اور جو لوگ عمل میں تھے اور ذرا سے اونگ رہے تھے تو ان کو جگا رہا تھا. باتیں دونوں اچھی تھی، لیکن کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں ہے. کیا فرمایا؟ ابو بکر تم تھوڑا سا بڑھ جاؤ، عمر تم تھوڑے سے نیچے ہو جاؤ. کیوں؟ سنت میں اعتدال ہے، اور اپنے ذہن سے شریعت کو مت سمجھا کرو، بلکہ وسعى لها سعيها، ایسی کوشش جو اوپر سے چلی آ رہی ہے. جنہوں نے صحبت اٹھائی ہے اللہ کے رسول کی، ان کے صحبت یافتہ آج بھی موجود ہیں اور اسی ترتیب پر ہے، لہٰذا اس ترتیب پر کوئی رہے گا اس کی تو کامیابی ہے، ورنہ عاملۃ ناصبہ، ٹکر مارنے سے اور اپنے آپ کو تھکا دینے سے کوئی فائدہ نہیں. تھکو تو صحیح ترتیب میں تھکو، تھکو تو صحیح ترتیب میں تھکو، ورنہ اپنے آپ کو خواہ کی مشقتوں میں مت ڈالو. تو یہ سعی لہا سعیہا، اسی کی باتیں آپ حضرات سن رہے ہیں. تو جو پہلی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہے اس میں ہمارے رب فرما رہے ہیں، یعنی 12واں حکم معاشرتی حکم، کیا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. ایک بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے، حقیقت حال معلوم نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کے لیے کاروائی کر رہے ہو، لوگوں کو فیکٹریوں سے نکال رہے ہو، لوگوں کو حلال روزی سے محروم کر رہے ہو، لوگوں کے خلاف دستخط کر کے ان کو در بدر کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے
کسی بھی مسئلے کا جا کر کے جج کے سامنے گواہیاں دے رہے ہو، ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تم اتنا اچھال کر کے پیش کر رہے ہو، کسی کی زندگی برباد کر رہے ہو، اور کسی کے نوکری کو ختم کر رہے ہو، اور کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہو۔ فجر کی نماز پڑھائی ایک دن، صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمانے لگے، تمہیں پتہ ہے رات ایک آیت نازل ہوئی ہے، اور فرما رہے ہیں عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی کی سزا اللہ نے مشرک کے ساتھ کر دی۔ جھوٹی گواہی بہت ہلکا جرم ہے، مشرک یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن کسی چیز کی شناعت، کسی چیز کی برائی اور قباحت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے رب کا دستور ہے، وہ جب پیش کرتے ہیں تو وہ کسی بڑے جرم کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ کیوں پیش کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ اس کو برا سمجھیں۔ بخاری شریف کی روایت اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تصویر والا ہے، تصویریں بناتا ہے، تصویریں کھینچتا ہے، تصویر کا عاشق ہے، یہ اور مشرک یہ دونوں ایک ہی سزا کے حقدار ہیں۔ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ باتیں تو آتی نہیں ہیں بیانات میں، یہ بالکل صاف صاف۔ سب سے زیادہ جو تصویر کے بارے میں برائیاں اگر احادیث میں مروی ہے تو سب سے زیادہ بخاری شریف میں۔ صاحب مشکات نے تقریباً 2.5 صفحے پر تصویر کے احکامات کو ذکر کیا ہے، جس میں سے آدھی سے زیادہ روایتیں بخاری شریف کی ہیں۔ تو لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی تحقیق نہیں ہے اس پہ عمل کر کے اپنے گھروں کو مت اجاڑو، اپنے لوگوں کو محروم مت کرو۔ شوہر خامخواہ کی باتوں پہ بیوی پہ شک کرے، بیوی خامخواہ کی باتوں پہ شوہر پہ شک کریں تو گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ معمولی سی کوئی بات بیٹی نے آ کے گھر میں نقل کر لی تو ماں اور باپ دونوں کارروائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داماد کا وہ اس کے اوقات کیا ہے جو ہماری بیٹی کے ساتھ ہے، یہ ساس کے اوقات کیا ہیں، اور پورا گھر اس لڑکی کے، وہ تو کمعقل ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، چھوٹی ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا باپ تو سمجھدار ہے، ماں تو سمجھدار ہے۔ شادی کے بعد، غور سے سنیے گا، بات بہت قیمتی بات ہے اور سبق ہے اس بات میں، شادی کے بعد اپنی بیوی کا گھر اجاڑنے کے اندر اگر کردار ہے تو اپنی ماں کا ہے۔ وجہ، ماں اور باپ سر پہ کھڑے ہو جاتے، معمولی سی بات پہ گھر اجڑ جاتے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی، واقعی میں وہ سامنے والے ظالم ہیں، مجرم ہیں، آپ کو بچی کا گھر بسانا ہے تو کبھی بھی اپنی بچی کا بیجا ساتھ نہ دے۔ یہ بات ممبر سے کہی جا رہی ہے اور بغیر دلیل کے نہیں ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مرتبہ معلوم ہے آپ کو، بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ جس آدمی نے خرچ کا عادی ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، اس سے اس کو پکار ہوگی، اے فلانے آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ جس آدمی میں اللہ کے نام پہ جہاد کی عادت ہے اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، آؤ بھائی مجاہد، آؤ اللہ کے نام پہ مشقتوں کو اٹھانے والے، اندر آ جاؤ۔ جو آدمی روزے کا عادی ہے تو باب الریان، سیرابی والا دروازہ، اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ جس کے پاس نماز کا ذخیرہ ہے، نفلوں پہ نفلیں، 200 رکعت نفل، 400 رکعت نفل، یہ بات ایسی نہیں کہی جا رہی۔ جن کے پاس 2 رکعت کا وقت نہیں ہے وہ کہتے ہیں 400 رکعت تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پاس ہے مثالیں جو آج بھی 400 رکعت نفل پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اور پھر ایسوں کی سجدے میں موت بھی آتی ہے، اور جمعے کے دن آتی ہے، وہ مسجد کے اندر آتی ہے، جمعے کے دن آتی ہے، مسجد میں آتی ہے، سجدے میں آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پکارا جاتا ہے آ جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، جب ضرورت ایک دروازے سے پوری ہو رہی ہے تو 8 دروازوں سے پکار کا کیا مطلب؟
میرا ایک سوال ہے۔ نمبر 2، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی فرد ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ فرمایا ہاں، ابو بکر میری امت میں تو ہے، ابو بکر میری امت میں تو ہے، تجھے 8 دروازوں سے صدا دی جائے گی کہ ابو بکر آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس ابو بکر کی چہیتی بیٹی حضرت جبرائیل، حضور فرما رہے ہیں جبرائیل آئے، ریشم کا ٹکڑا لے کے آئے۔ اس ریشم، میں نے کہا جبرائیل کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیں ذرا۔ تو میں نے دیکھا تو اس میں عائشہ کی تصویر تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے اس کو آپ کی بیوی بنایا ہے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اس بیوی پر ایک منافق، غلیظ، خبیث، بدبخت وہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، اور اس بچی کو پتہ نہیں، اور اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہوتے تو کہہ دیتے جھوٹ ہے یہ۔ آپ پریشان، ایک سے مشورہ کر رہے ہیں، دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھ گئے کہ فلانے فلانے سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تو خدا کی شان، وہاں جھگڑا ہوا، اور بھئی یہ آوازیں کون نکالے؟ ذرا تھوڑا سا یہاں کوئی کھڑا ہو جائے، 2 بندے، خالد چلے جاؤ ذرا، ہاں یہ کیا شور ہو رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہاں، تو اس غلیظ آدمی نے تہمت لگائی، اور مسجد میں حضور بات کر رہے ہیں، صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، اور بڑی مشکلوں سے وہ جھگڑا آپ نے سنبھالا، پریشان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی بشری تقاضے سے ایک اپنی رشتہ دار خاتون کے ساتھ گئی، تو اس کا پاؤں چادر میں پھنسا، وہ پھسلی، گری، اور اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ میں نے کہا کیوں بد دعا دے رہی ہیں؟ وہ تو ایسا بچہ ہے اور آپ نے بد دعا دی۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ وہ تو ایک منافق نے آپ پر الزام لگایا، اور میرا بیٹا اور 2-4 آدمی اس کے ساتھ ہیں۔ کہا کیا الزام لگا ہے؟ کہا یہ الزام لگا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری تو ویسی طبیعت خراب تھی، گھر آ کر کے میں نے رونا شروع کیا، رونا ایسا رونا کہ 24 گھنٹے میں پل بھر میری آنکھ نہیں لگی۔ جتنی دیر آدمی آنکھ میں سرما لگاتا ہے اتنی دیر بھی میری آنکھ نہیں لگی۔ حضور کے رویے میں فرق، پہلے میں بیمار ہوتی تھی، آ کر کے بیٹھتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ اب میں بیمار ہوئی، دور سے آ کے پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں؟ میں کہتے ہوں ٹھیک ہوں، اور دور دور سے چلے جاتے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میرے اوپر یہ طوفان بنایا ہے۔ میں اپنی ماں کے گھر گئی، میرے اس جملے کا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو سنانی ہے۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی، میرے والد صاحب چھت پہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کا قرآن ایسا تھا کہ جب پڑھتے تھے تو خود نہیں روتے تھے، مخلوق روتی تھی، ایسی تلاوت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سڑے ہوئے کافر مکہ مکرمہ میں ابو جہل جیسا سخت آدمی چھپ کر کے ابو بکر کا قرآن سنتا تھا۔ ابو بکر کا قرآن ایسا لگتا تھا دل پہ۔ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی ماں کو کہا اماں یہ میرے بارے میں بات، انہوں نے تسلی کے جملے کہے، تو اماں ابا کو پتہ ہے؟ کہا ہاں ابا کو بھی پتہ ہے۔ ان کے اندر سے ایک چیخ نکلی، اس چیخ پہ وہ اترے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ اس کو ابھی پتہ چلا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر کیسے آدمی ہیں، بیٹی کیسی ہے، اور بیوی کیسی ہے، اور کن کے ہاں رشتہ ہے، اور اگر پکڑتے اس معاملے کو تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔ جملہ سننے کا ہے، سونے کے پانی بھی اس جملے کے لکھنے سے عاجز ہیں۔ کوئی اور سونے کے پانی سے بھی قیمتی اب وہ ہو، لکھنے والی چیز ہو تو وہ اس جملے کو لکھے۔ کیا الفاظ ہیں؟ اقسمت علیک یا بنیا اللہ ترجعی الی بیتک، بٹیا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو میرے گھر میں اب نہیں رہے گی، تجھے میں قسم دیتا ہوں کہ تو اپنے گھر چلی جا۔ خیر ابھی تو وہ آئی ہے، ایک انصاری خاتون آئی، وہ بھی رونے لگی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے۔
یہ کہتی ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ اتنے عرصے میں، یہ کافی دنوں سے بات چل رہی ہے، اتنے عرصے میں حضور میرے پاس بیٹھے نہیں۔ آپ بیٹھے مجھ سے کہنے لگے کہ عائشہ، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ عائشہ، اگر کوئی بندہ اعتراف جرم کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کے یہ جملہ سنا میرے آنسو بند ہو گئے۔ میری ماں کھڑی ہے پاس میں نے کہا اماں آپ کوئی بات کریں۔ میری اماں نے کہا بیٹا مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ یہ سبق ہے آج کی ماؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے سروں پہ کھڑی نہ ہوا کریں تاکہ بیٹیوں کا گھر تباہ نہ ہو۔ ابا آپ کچھ کہیں اللہ کے رسول کو۔ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے بھی کچھ پتہ نہیں ہے، میں کیا صفائی بیان کروں تمہاری، مجھے کیا پتہ۔ اور حضرت ابو بکر کا بیان کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان، آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے، ابو بکر کو جو بات پتہ نہیں ہے ابو بکر اپنی زبان سے خواہ کی طرفداری نہیں کرے گا۔ کہتی ہے کہ میں، حضور بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، اور مجھے تو قرآن پاک بھی زیادہ یاد نہیں ہے، میں تو بچی ہوں چند سالوں کی، اور اس غم اور کرب کے موقع پر مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اور میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا۔ یوسف کے ابا نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، ایسا صبر کروں گی کہ جس میں شکوے کا نام ہی نہ ہو۔ اگر میں کچھ دوسری بات کہتی ہوں تو یہ بات تمہارے نسوں میں جا چکی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں بالکل بری ہوں، اور اگر میں اپنی برات کا اعلان کرتی ہوں تو تم میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، میں اپنا معاملہ صرف اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور میں لیٹ گئی، اور میرا دل مطمئن تھا، اور صرف اتنی بات تھی کہ اللہ پاک اپنے نبی کے دل میں یہ خیال ڈالیں گے یا خواب میں دکھائیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت کہ 2 رکوع میرے لیے اتریں گے اور قیامت تک وہ رکوع پڑھے جائیں گے۔ وَلَشَأْنِي أَحْقَرُ مِنْ ذَلِكَ، میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتی تھی، لیکن میرے رب نے میری لاج رکھی، اور تھوڑی دیر میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول پہ وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، جو سخت سردی میں آپ پہ ایسے پسینے ٹپکتے تھے جیسے موتی، سفید موتی ڈھلکتا ہوا گرتا ہے، ایسے پسینہ سفید سفید آپ سے ایسے اس کے قطرے سے ڈھلکتے ہوئے گرتے تھے، اور آپ پہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اور فرمایا کہ ابشری یا عائشہ ام اللہ فقط برأکی، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جگہ جب بھی پڑھانے میں آتی ہے ہم روئے بغیر رہ نہیں سکتے کہ ایسے بڑی شخصیات کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا، اور اتنے بڑے لوگوں کو اللہ کے رسول جیسی شخصیت، اس لیے کہ ان پہ الزام ہے تو حضور پہ الزام ہے۔ یہ وہ کیسے کہ آپ کا انتخاب غلط تھا، آپ نے کیسی، اور یہ بات سنیں غور سے، یہ اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے علماء کا کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی زناکار نہیں ہو سکتی۔ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی یہ کافرہ تھی لیکن بدکار نہیں تھی، تو پھر تو نبی کا انتخاب، نبی پہ اعتراض ہے۔ اگر کوئی صحابی کو برا کہتا ہے، یہ صحابی کی برائی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی برائی ہے کہ آپ نے صحابہ کی تربیت ہی نہیں کی، ایسے لٹیرے پیدا ہوئے، ایسے شرابی پیدا ہوئے۔ یہ سیدھا سیدھا حضور پہ اعتراض ہے۔ اس لیے ہم سب اس بات پر متفق ہے، کائنات میں نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ کرام کا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ آزادی کا دور ہے، جو خبیث آ کے بیٹھتا ہے وہ صحابہ کو، اولیاء کو، بزرگوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا معمولی صحابی، اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک، ساری دنیا کے ولی اس خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ یہ حضور کے صحبت یافتہ ہے۔ تو اللہ کے رسول، اس کی بیوی، ان پہ اعتراض، تو یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ جو بات پتہ نہیں ہے
اس بات کے پیچھے نہ پڑیں، بچیوں کے گھر برباد نہ کریں. کیوں؟ یہ کائنات چل رہی ہے، اس میں کانوں سے بھی سوال ہوگا. ہم آزاد نہیں ہیں. آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا. یہ 3 اہم اعضاء ہے جب اس کا ذکر آیا، ورنہ سر سے لے کر پیر تک پورا بدن بولے گا. ابھی تو زبان بول رہی ہے، یہ بند ہو جائے گی. یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر بولیں گے. اس لیے ان اعضاء کو ایسا استعمال کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا. تو جس بات کی تحقیق نہیں ہے اس وقت آپ فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اللہ اکبر. ہلکی سی بات کان میں پڑ گئی تو جناب آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھک 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 میسج 100 آدمیوں کو فارورڈ کر لیا. پتہ ہے آپ کو کہ کل قیامت کے دن ایسے آدمی کا کیا حشر ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ آپ معراج میں گئے، معراج میں دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے، ایک آدمی اس کو سر پہ مار رہے ہیں، اور ایک فرشتہ اس کے جو ہے وہ چھریوں کے ساتھ یہ جبڑے کو یہاں سے لے جا کر کے یہاں لے جاتا ہے، اور یہ ناک کو یہاں سے کاٹ کے گدی تک، اور آنکھ کو یہاں سے لا کر پیچھے تک، پھر یہاں سے. کون ہے یہ آدمی؟ کہا یہ وہ ہے کہ ایک بات بغیر تحقیق کے آتی تھی اور یہ اطراف عالم میں اس کو فوراً پہنچا دیتا تھا بغیر تحقیق کے. یہ حکم ہے ہم سب کے لیے، ہماری تربیت ہے. خامخواہ کے میسیجز اور خامخواہ کے پیغامات، خامخواہ کی لگائی بجائی، اس سے اپنے کو بچانا ہے اور زندگی بڑے محتاط طریقے سے گزارنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو آئے سب کچھ کر لو، ایسا نہیں ہے. اور آخری آیت میں ہماری اپنی ذات کی اصلاح ہے. وہ کیا؟ اپنی طبیعتوں میں عاجزی پیدا کرو، اور عاجزی کا سب سے پہلا حل اپنی چال کو عاجزانہ بناؤ. مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت دے، رائیونٹ کے اندر عشاء کی تعلیم میں کافی دن تک وہ باب چلا. فرمانے لگے بھی پہلا کام یہ کر لو، اپنے کندھوں کو نیچے کر لو. ایسے مت چلا کرو، ایسے چلا کرو. تمہارے نبی لمبا قد تھا ماشاءاللہ سے، اور ایسا بدن تھا آپ کا کہ دور سے لوگ دیکھتے تھے تو باروب آپ کی طبیعت تھی، اور آپ کو القیت علیہ المحابۃ، ایک روب والی کیفیت اللہ نے نبی پہ ڈالی ہوئی تھی. اور لیکن آپ ایسے چلتے تھے جیسے ڈھلان کی طرف، اترائی کی طرف اتر رہے ہو. ایسے کبھی بھی نہ چلے، ایسے چلے تھوڑی سی تیز، بہت آہستہ بھی نہیں، چن کے پھونک کے قدم نہ رکھے، کندھے گرا کر کے عاجزی کے ساتھ چلنا، یہ نبی کی ترغیب ہے. اور ایسے چلتے تھے آپ، کأنما ینحط عن صبب، جیسے ڈھلان سے کوئی پانی آ رہا ہے، ایسے آپ سینہ جھکا کر کے چلتے تھے. تو یہ ہم سب کی تربیت. کیا؟ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زور سے پاؤں مار کر کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تم، اور ایسے تن کر کے چلنے میں پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے. جب یہ ہے تو اپنی چال کو عاجزانہ بناؤ، اور اپنی گفتگو کو بھی عاجزانہ بناؤ. فرعون نے گفتگو استعمال کی تھی، اللہ نے تباہ کیا. اور آج کوئی بڑا سے بڑا صدر بھی اگر متکبرانہ جملہ استعمال کرے اور کہے کہ جی ہم مسلمانوں کے فلانے علاقے کو دوزخ بنا دیں گے، تو اللہ ان کے علاقوں کو دوزخ بنائیں گے. وہ بنا رہے ہیں. بنا دیں گے کیا؟ بنا رہے ہیں. تم تو دوزخ بناؤ گے، وہ بنا رہے ہیں. اور ایسا کریں گے تم بھی یاد رکھو گے. تو الفاظ بھی متکبرانہ نہیں، نہ اپنوں کے پسند کرتے ہیں نہ غیروں کے پسند کرتے ہیں. اپنی چال بھی عاجزانہ، الفاظ بھی عاجزانہ، رویہ بھی عاجزانہ، اپنے انداز میں، اپنے رویے میں عاجزانہ. کوئی سلام کرے، جاؤ وعلیکم السلام جواب دیا کرو. ذرا سا مسکرایا کرو. یہ موڈ خراب کر کے جواب مت دیا کرو. آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، نرم رویہ. موڈ خراب کر کے جواب دینا،
کیا فرماتے ہیں؟ تبسمک علی وجہ اخیک صدقۃ، تیرا اپنے بھائی کے چہرے کے سامنے تیرا مسکرانا تجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو مسکرا کے مل، کیوں؟ تو مسکراتے ہوئے نبی کا امتی ہے۔ تیری چال میں عاجزی، تیرے انداز میں عاجزی، تیرے معاشرے میں، معاشرت کے اندر رہن سہن میں عاجزی، اور تیرے میلاپ میں عاجزی، کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور ممبر رسول پہ، اگر تم ایسے نہیں بنو گے تو پھر اللہ تمہیں ایسا ذلیل کریں گے کہ لوگوں کے ہاں کتے اور خنزیر کی بھی حیثیت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ تجھے اللہ ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے اپنے کو بڑا مت سمجھو، بڑائی تو اللہ کی چادر ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک، چادروں سے بھی پاک، اللہ کی صفت ہے۔ لہٰذا جو اپنے کو بڑا کہے گا، میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ وہ آدمی نہیں جائے گا جو پہلے جنت میں جائیں گے، جن کے دل میں ایک رتی برابر بھی کیا ہو؟ تکبر ہو۔ اور فرمایا کل ذالک، یہ جتنی باتیں تم نے 13 احکامات سنے، یہ سب تیرے رب کے ہاں بڑے برے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ناروا سلوک کرنا یہ کیا ہے؟ برا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق دو، نہ دینا یہ برا ہے۔ لہذا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، نبی جی سن لیجئے، یہ پر حکمت باتوں کی وحی آپ کو ہم بیچ چکے ہیں، لیکن موٹا مضمون، بڑی بات وہ کیا؟ آپ تو ایسے نہیں ہیں، آپ کے واسطے سے کائنات کے سارے لوگوں کو ہم سنا رہے ہیں، کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرنا، ورنہ دھتکارے ہوئے دوزخ میں پھینک دیا جاؤ گے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا سبق، یہ پہلا سبق، یہ باقی اس کے پیچھے اسباق ہیں۔ اللہ پہلا سبق بھی ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور سارے اسباق راسخ کر دے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔